آج اللہ معاف کرے ہمارے اندر عقیدے کی کمزوری اتنی زیادہ ہے کہ لوگ نئی گاڑی خریدتے ہیں تو اس کے نیچے کالی ٹاکیاں باندھ لیتے ہیں، بچے کا چھوٹا سا جوتا باندھ لیا، بہترین گھر بنایا ہے تو کالی ہنڈیاں رکھ دی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے کہ اس ٹاکی کے باندھنے سے اب میری گاڑی کو نقصان نہیں ہوگا، کسی کی نظر بد نہیں لگے گی، اس ہنڈیا کے رکھنے سے اب میرا نقصان نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ اس بندے نے اپنا عقیدہ اس ہنڈیا پر اور اس ٹاکی پر اور اس جوتے پر رکھا، اللہ پر نہیں رکھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو یہ جرم کائنات کے سارے جرموں سے بڑا لگتا ہے کہ کوئی بندہ خالق کائنات کے ساتھ شرک کرے، اللہ کی ذات میں شرک ہو یا اللہ کی صفات میں۔ ذات میں کیا ہے؟ کوئی بندہ کہتا ہے فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کی بیٹی ہے، فلاں اللہ کا جز ہے، یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ اور اللہ کی صفات میں یہ ہے کہ جو صفت خالق کی ہے وہ آپ کسی اور کے اندر پیدا کر دیں۔ اللہ کا کام ہے رزق دینا، اللہ کا کام ہے بیماریاں دور کرنا، اللہ کا کام ہے صحت دینا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تنگ دستی بلائیں دور کرتے ہیں۔ اب یہ صفت اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے اندر کریں گے تو پھر یہ شرک ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ چور چوری کرے تو چور ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈالے تو ڈاکو ہے، زانی زنا کرے تو زانی ہے، کافر کفر کرے تو کافر ہے، لیکن شرک کرتے رہے مگر مشرک نہیں بن سکتے۔ بھائی اسی طرح جو شرک کرے گا تو پھر وہ مشرک نہیں ہوگا تو اور کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے سے پہلے عقیدہ توحید کو سمجھیں۔ ایسا عقیدہ اپنے بچوں کا بنائیں، اپنی نسل کا بنائیں، اپنے ماتحتوں کا بنائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے تھے ہم نے نمک بھی مانگنا ہوتا تھا، جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہوتا تھا تو ہم اللہ سے مانگتے تھے۔ کیا اس سے مراد ہے؟ کہتے تھے یا اللہ نمک لینے چلا ہوں، اگر تیری طرف سے رحمت ہوئی تو آسانی سے مل جائے گا، اگر تو نے نہ چاہا تو ملنا مجھے نمک بھی کوئی نہیں۔ جوتے کا تسمہ لینے چلا ہوں مگر میرے مالک پہلے آپ سے دعا کرتا ہوں، اگر آپ نے رحمت کی تو لے سکتا ہوں مگر نہ میں نہیں لے سکتا۔